قرآن کی روشنی، قرآن کی روشنی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کو اپنا معمول بنائی۔ بطور خاص جمعرات، شب جمعہ، روز جمعہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کو اپنی عادت میں شامل کر لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جمعرات کے دن اللہ کے فرشتے سونے کے قلم اور چاندی کے ورق لے کر آتے ہیں اور لکھتے ہیں کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھتا ہے۔ تو آج جمعرات کی صبح ہے، آج کے مبارک دن کو بھی درود پاک پڑھتے ہوئے اپنی زندگی کے لیے انمول بنائیے، کل کے دن بھی کثرت کیجیے۔ اور اب تو مہینہ ہی ربیع النور شریف جس کی آمد ہے، پورا مہینہ کثرت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد بھی کرتے رہیں، آپ کا ذکر بھی کرتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ شان نزول۔ یہ سلسلہ جمعرات کو بطور خاص اس ٹائم براہ راست صبح 7:30 بجے براہ راست لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم بطور خاص قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے شان نزول سے متعلق کچھ باتیں سنتے ہیں۔ گویا کہ اپنے اس آج کے مبارک دن کی صبح کو ہی قرآن کی باتیں سنتے ہوئے ہم اپنے لیے انمول اور خوبصورت بنانے کی سعی اور کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ پیارا کلام ہے کہ جس کو پڑھنے سننے سے، جس کو سمجھنے سے لوگ گمراہیوں سے باز آ گئے، کفر و شرک کی لعنت سے باز آ گئے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ پیارا کلام ہے جس میں بھٹکے ہوئے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں پہنچانے کے بہت سے ذرائع اور اسباب اس میں موجود ہیں۔ احکام کی صورت میں، اعمال کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کیا کیا حکم دیے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر ان چیزوں کا بیان ہے۔ ہمارا سلسلہ شان نزول یہ آج کے اس کڑی کے اعتبار سے تو تیسرا سلسلہ ہے، اور ہم ان ابتدائی 2 سلسلوں میں بھی کچھ ابتدان ہی گفتگو قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق، شان نزول کے اسباب سے متعلق اور یہ اسباب نزول کی اہمیت اور ضرورت سے متعلق ہم نے کچھ کلام اور گفتگو اپنے پچھلے ماقبل سلسلوں میں سنی ہے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے بطور خاص نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا، وحی کا آغاز کیسے ہوا، وحی کی کیوں ضروریات ہیں، اور وحی جب نازل ہوتی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کیفیات کیا ہوتی اس وقت۔ آج کا بطور خاص یہ سلسلہ وحی کے متعلق، بلکہ یوں کہہ لیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کا
یہ ایک اہم ترین موضوع وحی کا، جس سے متعلق آج ہم باتیں سنیں گے، اور انشاءاللہ توجہ سے جب یہ کلام سنیں گے، گفتگو سنیں گے، اس میں کوئی واقعات یا حکایات تو نہیں ہے، لیکن قرآن سے متعلق بطور خاص علوم کیا کیا ہیں، ان چیزوں کا ہم جب اس طرح کی باتیں سنتے ہیں تو پھر ہمیں اندازہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق کیسے کیسے علم ہے، کتنا علماء کرام نے اس چیز کے اوپر واضح کھول کھول کر ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ تو وحی کی ضرورت سے متعلق، وحی کی اقسام، وحی کی تعریف، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا کیسے آغاز ہوا اور ابتدا کیسے ہوئی، آج کی اس سلسلے میں انشاءاللہ العزیز ہم یہ باتیں سننے کی کوشش اور صحیح کریں گے۔ آپ مدنی چینل کی اسکرین پر نمبر ملاحظہ فرما رہے ہیں، آپ اس نمبر کو اس پر میسج بھی کر سکتے ہیں، آپ ہمیں کال کے ذریعے بھی اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں، اور اگر آپ ہمارے اس موضوع سے متعلق قرآن مجید فرقان حمید سے متعلقہ کچھ بات سمجھنا چاہتے ہیں، یا قرآن مجید کی کسی آیت مبارکہ کے شان نزول سے متعلق آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور سوال کیجئے، انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کا سوال ضرور شامل کیا جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز آپ کو جواب دیا جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس علم سے ہمارے سینوں کو اللہ تعالی روشن فرمائے۔ وحی کے بارے میں ابتداً یہ عرض ہے کہ وحی کسے کہتے ہیں؟ وحی اللہ تبارک و تعالی کے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے یا براہ راست اللہ تبارک و تعالی کا اپنے انبیاء کی طرف کسی پیغام کو بھیجنا، کلام کرنا، یہ وحی کہلاتا ہے۔ وحی کے معنی کے اعتبار سے تو چند اس کے معنی ہیں جو لغت کے اعتبار سے ہیں، یعنی اشارہ کرنا، لکھنا، پیغام بھیجنا، دل میں بات ڈالنا، خفیہ بات کرنا، یہ چند معنی یہ لغت کے اعتبار سے وحی کے بیان کیے گئے۔ القاء کرنا، دل میں بات ڈالنا، خفیہ بات کرنا، پیغام بھیجنا، لکھنا، اشارہ کرنا، یہ کہتے ہیں وحی کو۔ اور وحی شرع کے اعتبار سے وحی کی کیا تعریف ہے، اس کے بارے میں یہ کہ وحی اس کلام کو کہتے ہیں جو کسی نبی پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل ہوتا ہے، اس کو وحی کہتے ہیں۔ اب اس کی دو اقسام ہیں، ابتدائی طور پر اور بنیادی طور پر وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع۔ ان دو قسموں میں یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر الفاظ اور معانی کا نزول ہوا تو یہ وحی مطلوع کہلاتی ہے، اور اسی کو قرآن مجید فرقان حمید کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید ہے یہ، اور آپ پر صرف معنی نازل کیے گئے اور آپ ان معنی کو اپنے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں، تو یہ وحی غیر مطلوع، اس کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی کے یعنی یہ دونوں طرح کی وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع۔ یہاں ایک بات ہے، وحی کی ضرورت کیا ہے، وحی کیوں نازل کی گئی؟ دیکھیں اس کی چند حکمتیں علماء کرام نے اپنی کتابوں میں واضح طور پر بیان فرمائی ہیں۔ ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ انسان مدنی و تباہ ہے، یعنی انسان مل جل کر رہتا ہے۔ ہر انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، خوراک کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے، کپڑوں کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی چیز، استعمال کی چیز، ان اسباب، ان ذرائع، ان چیزوں کی انسان کے لیے ضرورت ہے، اور انسان مدنی تباہ یعنی آپس میں مل جل کر یہ رہتے ہیں اور گزارا کرتے ہیں۔ اسی طرح انسان نکاح بھی اپنی نسل کو آگے چلانے کے لیے نکاح بھی کرتا ہے،
تو گویا کہ انسان کی چند ان ضروریات کا معاملہ، جس میں وہ اپنے استعمال کی چیزیں ہوں، کپڑا ہو، مکان ہو، خوراک ہو، کھانا پینا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے بھی اور اپنی نسل کی آگے بڑھوتری کے لیے نکاح بھی کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ چونکہ انسان سے متعلقات یہ چیزیں ہیں، تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا قانون وہ ہونا ضروری ہے کہ جس قانون کے تحت آدمی ان چیزوں کو عدل و انصاف کے ذریعے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ تو کوئی نہ کوئی قانون وہ اس کے لیے ضروری ہے۔ تو اگر یہی قانون اگر کوئی انسان ہی بناتا تو اس میں وہ اپنے مفادات، اپنے فوائد اور اس کے اندر دوسرے لوگوں سے گویا کہ عدل و انصاف کے تقاضوں کے برخلاف ان چیزوں کے حصول کا وہ ذریعہ اور اسباب پیدا کر کے اس چیز کو حاصل کر لیتا۔ یعنی ہر زور آور شخص جس کی پاور ہے، جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس کوئی قدرت ہے، وہ دوسروں سے یہ چیزیں چھین لیتا اور یہ ساری چیزیں اپنے پاس ہی وہ جمع رکھتا، اپنے پاس ہی وہ اکٹھے کر کے رکھ دیتا۔ تو ایک ایسے قانون کی ضرورت ہے کہ جو انسان کا بنایا ہوا نہ ہو، تو اس قانون کے تحت، ان قوانین کے تحت انسان اپنی زندگی کو بھی گزارے، ان قوانین کے تحت انسان اپنے معاملات کو بھی چلائے۔ اگر اس کو جو مکان کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت ہے، دیگر سہولیات کی ضرورت ہے یا ضروریات کی اس کو حاجتیں ہیں، تو یہ جو پوری کرے تو وہ عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق ان چیزوں کو پورا کرنے کا اسے حکم دیا گیا ہے۔ تو یہی ضرورت ہے کہ وہ کون سے ایسے قوانین ہوں گے جو انسان کے بنائے ہوئے نہ ہوں اور وہ ان پر لاگو ہوں اور وہ ان کے تحت رہتا ہوا اپنی دنیا کو بھی کمائے اور ان کے تحت رہتا ہوا اپنی اخروی زندگی کو بھی بہتر بنائے۔ اور اسی کو وہی کہتے ہیں، وہ قوانین ہی وہی ہیں کہ جن کے ذریعے انسان اپنی زندگی جو ہے وہ گزارتے ہیں۔ اب یہ قوانین ظاہر ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغامات، اللہ تعالیٰ کے ارشادات، اللہ تعالیٰ کے احکامات یہ کیسے پتہ چلیں گے انسانوں کو؟ تو اس کے ذریعے بیچ میں ایک واسطہ انبیاء کا ہے۔ تو انبیاء کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان ارشادات کو آگے ان کی امتوں اور اللہ نے اپنے بندوں تک ان چیزوں کو پہنچایا۔ تو اسی چیز کا نام وہی ہے کہ جو چیزیں ہمیں اللہ کی وحی سے جانی جاتی ہوں، اللہ کی وحی سے ہمیں پہچانی جاتی ہوں۔ دوسری بات، انسان عقل کے ذریعے خدا کے وجود کو معلوم کر سکتا ہے، عقل سے خدا کی وحدانیت کو بھی جان سکتا ہے، عقل سے قیامت کے قائم ہونے، حشر و نشر، جزا و سزا، ان سب کو معلوم کر سکتا ہے۔ لیکن وہ عقل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو تفصیل سے معلوم نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے کیونکہ وہ یہ بات تو ضرور جان سکتا ہے اپنی عقل کے ذریعے کہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے اور ناشکری سے بچنا چاہیے، مگر اللہ کا شکر کسے کہیں گے، کب کیسے ادا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر، تو یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ اسی وقت، یعنی یہ اللہ کے بتانے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ارشادات فرمانے سے کہ کون کون سی چیزیں کس طرح شکری میں آئیں گی اور کس طرح آدمی ناشکری سے بچے گا، تو یہ چیزیں ہمیں کیسے پتہ چلیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالی کی جو ہے اس وحی کے ذریعے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آگے فرامین کے ذریعے یہ چیزیں پتہ چلیں۔ دوسری بات آگے پھر اور مزید کہ انسان جو ہے وہ دنیا میں بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا، انسان بے مقصد پیدا نہیں ہوا ہے، اس کے کچھ نہ کچھ مقاصد ضرور ہیں۔ وہ دنیاوی طور پر بھی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے اور دینی اور دنیاوی جو جو حقوق اس سے متعلق ہیں ان کو پورا کرنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنے، یہ وہ چیزیں جن کے لیے انسان کی تخلیق ہوئی ہے، انسان کو پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انسان کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، کہ وہ عبادت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو اللہ نے ان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے،
دنیا میں جو کچھ بھی کماتے کھاتے رہتے ہیں وہ ضروریات زندگی یہ سارے معاملات ہیں، لیکن ان کو بھی آدمی کس طریقے سے حاصل کرے اور اللہ کی عبادت کیسے بجا لائے، یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جو محض ایک عقل کے ذریعے آدمی پہچان لے اور اس کے لیے وحی کی ضرورت نہ ہو۔ تو جب آدمی محتاج ایسی چیز کے علم حاصل کرنے کے لیے، تو اسی چیز کا گویا کہ نام وحی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو بطور وحی یہ ارشادات بتائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعلیمات اپنی امت تک آگے پہنچائی۔ پھر اگر یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ احکامات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے، نماز تو پتہ چلی نماز ہے، زکوٰۃ ہے، لیکن نماز صرف نماز ہے، اس کو پڑھنا کیسے؟ زکوٰۃ کب ادا کی جائے گی، کتنی دی جائے گی، کیسے دی جائے گی، اس کا کیسے انسان کو علم ہو؟ تو یہ ضرور انسان اس میں بھی کسی کی طرف محتاج ہے، اور وہ جو محتاجی ہے وہ اپنے دین کی طرف اور شارع علیہ السلام کی طرف، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پتہ چلا ان چیزوں کا؟ تو وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کی وحی کے ذریعے ان چیزوں کا علم ہوا۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں، اب جیسے انسان ہے وہ حواس کے ذریعے، یعنی اپنی زبان کے ذریعے، چکھنے کے ذریعے، دیکھنے کے ذریعے، سننے کے ذریعے، سونگھنے کے ذریعے، چھونے کے ذریعے کئی چیزوں کو جان دیتا ہے۔ کسی چیز کے رنگ، بو، اس چیز کو ہم اگر پہچاننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، تو ہم کسی کا ذائقہ محسوس کرتے ہیں، معلوم کرنے کے لیے ہم اس کو چکھتے ہیں، اس کا ذائقہ ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ کسی چیز کو سن کر ہم اس چیز کے بارے میں علم رکھتے ہیں، کسی کو سونگ کر اس کے بارے میں ہم علم رکھتے ہیں۔ تو یہ جو ہماری حواس کے ذریعے چیز پہچانی جاتی ہیں، یہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو حواس اور عقل کے ذریعے پہچانی جا سکتی ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشادات فرمائے ہیں، یہ چیزیں ان حواس سے یوں پہچانی اور جانی نہیں جا سکتی، بلکہ عقل کے ذریعے آدمی کئی اعتبار سے غلطی بھی کھا جاتا ہے۔ آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہوں، آپ ٹرین پہ جا رہے ہیں، تو ارد گرد اگر میدانوں کو دیکھتے ہیں تو گویا کہ ہمیں یوں محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ درخت بہت تیزی سے چلتے ہوئے جا رہے ہیں، درخت جا رہا ہے، عمارتیں جا رہی ہیں، ساری کی ساری بلڈنگیں گھوم رہی ہیں۔ یہ عقل تقاضا یہ کرتی کہ یہ گویا کہ یوں ہو رہا ہے، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ ہماری گاڑی جا رہی ہے، ہم ٹرین پہ ہیں، ہماری ٹرین جا رہی ہے، لیکن یہ چیزیں اپنی اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی ہیں، یہ چیزیں اپنی اپنی جگہ پر ٹھہری ہوئی ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ بعض اوقات عقل بھی کسی چیز کو سمجھنے کے لیے غلطی کھا جاتی ہے۔ حواس کے ذریعے بھی آدمی جب اس طرح کو کوئی معاملہ ہو، کوئی غلطی والا معاملہ ہو، اس پر آدمی کو جو ہے وہ عقل بھی تنبیہ کرتی ہے بعض اوقات، اور جب کبھی عقل کی غلطیوں پہ کوئی چیز کی تنبیہ کی ضرورت ہو تو وہ کیسے ہوگا؟ وہ احکام الہیہ سے ہوگا، وہ احکام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا۔ تو یہ میں باتیں چند عرض کر رہا ہوں کہ وہی اس کی ضرورتیں ہیں، اس کی ضرورت اور اہمیت ان چیزوں سے ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام، ان کی طرف اللہ تعالی نے وحی ارشاد فرمائی۔ وحی کے معنی ہم نے شروع میں ابتداءً عرض کیے، اشارہ کرنا، لکھنا، دل میں بات ڈالنا، خفیہ بات کرنا وغیرہ، یہ وحی کو کہتے ہیں۔ اور اصطلاح میں شرع کے اعتبار سے اس وحی کی تعریف یہ ہے کہ جو کسی نبی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کلام نازل ہو اسے وحی کہتے ہیں۔ اور وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع کے بارے میں کہ وہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الفاظ اور معنی کا نزول ہو تو یہ وحی مطلوع کہلاتی ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ قرآن کا حصہ ہے۔ اور دوسری بات کہ جب آپ پر صرف معنی نازل کیے گئے ہوں اور الفاظ آپ کے اپنے ہوں، ان کو بیان کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود بیان کیا ہے، اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے، اس کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے۔ اور اسی چیز کا نام احادیث نبویہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب یہ وحی انبیاء کے حق میں کیسے ہوتی تھی؟ تو ابتداءً تین طرح کی اس کی قسمیں بیان کی گئیں کہ وحی کیسے ہوتی تھی۔ وحی کے یہ معاملات
کیسے ان پر وحی کا نزول ہوتا تھا، تو ارشاد فرمایا کہ بلا واسطہ، فرشتوں کے واسطے کے بغیر براہ راست اللہ تبارک و تعالی کا کلام قدیم سننا، جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی شب اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو براہ راست بیداری کے اندر آپ نے سنا، تو یہ بغیر کسی فرشتے سے اللہ کے کلام کو سننا ایک پہلی قسم۔ اور اسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے تو آپ نے بھی رب کا کلام سنا۔ دوسری یہ ہے کہ فرشتے کی وساطت سے، بیچ میں فرشتہ ذریعہ ہے اور فرشتے کے واسطے سے اللہ کے کلام کو سننا، یہ وحی کا ایک دوسرا انداز ہوا کرتا تھا، اور اس وحی کے نزول کے اعتبار سے اس کی دوسری قسم ہے۔ وحی کی تیسری قسم، انبیاء کرام علیہ السلام کے قلوب میں معانی کا القاء ہو جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبیوں کے دلوں میں ان چیزوں کا القاء ہو جانا، تو یہ وحی کی 3 قسمیں کہلاتی ہیں۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے میرے قلب میں یہ القاء کیا ہے، جبریل امین میں مجھے میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے، تو یہ بھی وحی کی اقسام میں سے ایک قسم وحی کی یہ بھی کہلاتی ہے۔ اب یہ تینوں جو قسمیں ہیں، یہ وحی ہوتی کیسے تھی، کن کیفیات کے ساتھ ہوتی تھیں، تو اس کی بھی چند آگے اور صورتیں بیان فرمائی گئیں۔ اب وہ انداز کیا تھے؟ بعض اوقات خواب کے اندر، ہاں جی ہاں، نبی کے خواب وہ حق اور سچ ہوتے ہیں، اس میں کسی طرح کے شیطانی معاملات کو کوئی دخل نہیں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وحی کی ابتدا، وحی کا آغاز، ان باتوں کو ارشاد خود حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان فرمایا گیا۔ بخاری شریف کے ابتدان میں ہی وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ ابواب کے ساتھ پوری احادیث طیبہ میں ان چیزوں کی تفصیل کو بیان کیا گیا کہ اولا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رویا صالحہ اور رویا صادقہ، یعنی سچے خواب اور نیک اور اچھے خواب، ان کے ذریعے ان چیزوں کو حدیث نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک وحی کا طریقہ کہ خواب میں نبی اللہ کے نبی کی طرف خواب کے اندر وحی کا آ جانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں ہی تو یہ حکم ہوا تھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کریں، تو یہ آپ کی طرف جو یہ حکم تھا تو یہ وحی کہلاتا ہے۔ اس لیے آپ اس حکم کو پورا کرنے کے لیے آپ نے جو کچھ اپنی طرف سے کرنا تھا گویا کہ آپ کر چکے، اور آپ کے بیٹے نے جو قربانی دینی تھی گویا کہ وہ بیٹے بھی قربانی دے چکے۔ آپ علیہ السلام کی اہلیہ نے جس طرح صبر و استقلال کے ساتھ اس چیز کو قبول کیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو پھر اسماعیل جو ہیں ہم اللہ کے نام پہ قربان کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کے آگے پھر کسی طرح کی کوئی دوسری رائے یا دوسری سوچ نہیں ہے۔ تو یہ خواب میں ہی تو وہ حکم تھا، اور یہ نبی کے ساتھ جو خواب کا معاملہ ہے تو یہ وحی ہوتا ہے۔ آج عام کسی کو اس طرح کا خواب آئے تو وہ ہرگز اس کے اوپر اس کو عمل کرنا یوں جائز نہیں کہ کوئی آدمی اپنی اولاد کو ذبح کر دے کہ مجھے خواب آیا ہے، مجھے خواب میں یہ حکم دیا گیا ہے۔ اور خواب کی اسی لیے پورا ایک خواب کے باب کتاب التعبیر کے نام سے حدیث مبارکہ کے اندر بھی موجود ہے، اور علماء نے پوری کتابیں اس کی تعبیر الرؤیا کے نام سے لکھی ہیں کہ خوابوں کی تعبیر کیا ہوتی ہیں۔ تو وہ ان اعتبار سے، یعنی بعد والوں کے اعتبار سے ان تعبیرات کو یہ ارشاد فرمایا گیا ہے۔ تو لہذا کوئی بھی خواب ایسا جس میں ایسا کسی کو حکم دیا گیا ہو کہ وہ خلاف شرع کام کرے تو ہرگز اس کام کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں۔ اور بعض اوقات کسی بزرگ کی طرف سے بھی دیا گیا ہو، یا بعض اوقات کسی ولی کامل کی طرف سے اس کو خواب میں بتایا گیا ہو کہ یہ فلاں بزرگ ہیں، یہ فلاں ولی ہے، یہ تمہیں اس چیز کا حکم دے رہے ہیں،
تو ہرگز ہرگز اس پر عمل کرنا انسان کے لیے وہ جائز نہیں ہے۔ بہت سے لوگ خوابوں کی بنیاد پر بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ پہلے اس بارے میں دینی طور پر اپنی معلومات حاصل کریں اور ضرور کسی عالم دین اور مفتی سے اس بارے میں ان کو رہنمائی لینی چاہیے۔ تو ایک ذریعہ وحی کا وہ خواب کا بھی ہے۔ دوسرا کہ قلب کے اندر القاء ہو جانا، دل میں بات کا ڈل جانا۔ تیسری چیز، گھنٹی کسی آواز، جرس کہتے ہیں گھنٹی کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ابتدائے وحی سے متعلقہ جو آپ نے ارشاد فرمایا تو وہ اس میں اس گھنٹی کو بھی بیان فرمایا کہ یہ بھی ایک کیفیت کہ گھنٹی جیسی آواز کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا جو ہے وہ نزول ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیف یأتیک الوحی، آپ کے پاس وحی کیسے آتی تھی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں ارشاد فرمایا کہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ میرے پاس وہ ایک گھنٹی جیسی صورت، گھنٹی کی آواز کی مثل وہ مجھے سنائی دیتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اور مجھ پر سب سے زیادہ یہ سخت ہے، یعنی اس وحی کے اثرات، اس وحی کی آواز، ایک تو قلب مبارک پر، یہ بات ہاں یاد رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قلب مبارک ایسا وہ عظیم قلب ہے، آپ کا یہ دل مبارک ایسا وہ عظیم دل ہے، آپ کا یہ قلب اور سینہ ایسا مضبوط سینہ ہے کہ جس نے وحی الہی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جب ان کا نزول ہوا تو اس قلب کی قوت اور طاقت کو اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو یہ خشیت الہی کے ذریعے یعنی یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کے رہ جاتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی عظمت پر سلام، آپ کے قلب مبارک کی مضبوطی اور قلب کی قوی ہونے پر، اس کی قوت پر سلام کہ آپ کا قلب وحی کے نزول کی وہ جگہ بنا ہے، آپ کا وہ قلب وحی کے نزول کا مقام بنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے ان ساری تجلیات کو آپ کے قلب مبارک نے وہ سینے کے اندر سمایا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ قلب نے اس وحی کو جو ہے وہ یوں اپنے اندر جو ہے وہ سما لیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کبھی کبھی گھنٹی کی صورت ہوتی تھی اور میں اسے یاد کرتا، جب یہ کیفیت مجھ سے دور ہو جاتی تو میں پھر وہی کلام، اسی کلام کو میں یاد کرتا۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ کالز پہ موجود ہیں، تو آئیے آپ کی کالز کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عمران اتاری سگیتار عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، شان نزول بڑا ہی پیارا سلسلہ جاری و ساری کیا ہے، اللہ پاک اس کو استقامت دے اور مزید برکت عطا فرمائے۔ موضوع بھی قرآن پاک کے تعلق سے بڑا ہی پیارا ہے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، پہلا سوال یہ کہ قرآن مقدسہ کی جو آیت مبارکہ نازل ہوتی تھی وہی کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی، اس کا کچھ خلاصہ بتائیں۔ اور دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دنوں کے لیے وحی کا نزول رک گیا تھا تو اس کی کیا حکمت تھی، اس پر حکمت بھی بیان فرما دیں۔ ماشاءاللہ، سلسلہ بڑا ہی پیارا ہے، اللہ پاک سب کو خدمت کرنے والوں کو بھی سلامت رکھے، جزاکم اللہ خیرہ۔ ماشاءاللہ، عمران بھائی آپ نے کال کی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، حوصلہ افزائی کرنے کا بھی شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو بھی قبول فرمائے اور سب کو اس چیز پر ہمیں بھی استقامت عطا فرمائے۔ تو میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں وحی کی وہ کیفیت کیا تھی اور وحی رکنے سے متعلق کیا وہ حکمتیں تھیں جس کی وجہ سے وحی کا معاملہ کچھ عرصے کے لیے بیچ میں رکا بھی رہا اور موقوف بھی رہا۔
تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک گھنٹی کی صورت میں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ نمبر 4 وہی کی جو چوتھی یہ صورت ہوئی، فرشتے کے ذریعے سے، فرشتہ کسی آدمی کی صورت میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، اور یہ فرشتے حضرت جبریل امین علیہ السلام تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا حضرت اسرافیل بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی لے کر آپ بھی حاضر ہوتے، اور اس کا کچھ عرصہ کہ ابتداً 3 سال بعض نے بیان کیا حضرت اسرافیل یہ بھی وحی لے کے آتے، پھر اس کے بعد بقیہ سب حضرت جبریل امین ہی وحی کے یہ معاملات کو لے کر پیغامات لے کر آپ نازل ہوتے۔ تو فرشتے کا آنا کس صورت میں ہوتا؟ بعض اوقات ایک عام مرد کی صورت میں حضرت جبریل کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، حضرت دحیہ کلبی ان کی آپ صورت میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے، خوبصورت صحابی تھے، اور ان کے صورت میں حضرت جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ آتے۔ اور کبھی یہ کہ جبریل امین اپنی ملکوتی شکل میں حاضر ہوتے، ملکوتی شکل آپ کی جو اصل صورت اور شکل ہے اس میں، اور کیا اس کی کیفیت ہے کہ جس کے 600 بازو ہیں جن سے یاقوت اور موتی جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں، اور ایسی کیفیات آپ ذرا اندازہ کریں، فرشتے کی ملکوتی صورت، اور وہ بھی فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام، آپ اپنی اس ملکوتی صورت میں کہ 600 آپ کے پر ہوں اور یاقوت اور موتی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، اس صورت کے اندر آپ بھی وحی کا نزول کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل کو ان دونوں صورتوں میں، آپ نے ملکوتی صورت میں بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا اور دیکھا، اور یہ عام مرد کی صورت میں یہ تو بار بار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ بار بار اس صورت کے اندر تو آپ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آپ آتے رہے۔ تیسری صورت یعنی گھنٹی کے ذریعے سے، فرشتے کے ذریعے سے، اور فرشتے کے عام آدمی کی صورت میں، یا جبریل امین کا اپنی ملکوتی صورت کے اندر نازل ہونا۔ اور ایک صورت یہ کہ فرشتے کے اندر ہی حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ کا بھی وحی لے کر حاضر ہونا۔ اور چھٹی صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے کلام قدیم کو سننا براہ راست بیداری میں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کو سنا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اس کلام کو سنا، یا خواب کے ذریعے بھی یہ کلام ہو سکتا ہے، اور خواب کے ذریعے بھی اس کلام کو سننا، جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اتانی ربی فی احسن سورہ، کہ میرے پروردگار نے مجھ پر بہترین صورت کے ساتھ تجلی فرمائی جو اللہ کے شایان شان ہو۔ اور پھر مجھ سے پوچھا کہ یہ ملائے اعلیٰ کس بارے میں یہ بحث کر رہے ہیں، وہ فرشتے جو آسمانوں پر ہیں؟ تو یہ ایک تفصیل سے حدیث مبارک ہے، بیان کرنا یہاں پہ یہ مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ براہ راست بھی اللہ کا کلام سننا، خواہ یہ کلام خواب میں ہو یا یہ کلام بیداری کے حالت میں ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ ارشاد فرمایا، اور کوئی بشر اس لائق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی سے، یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی فرشتہ بھیج دے جو اس کے حکم سے وہ پہنچائے جو اللہ چاہے۔
تو یہ ایک قرآن مجید میں براہ راست ان چیزوں کو یہ بیان فرمایا گیا، یعنی یہ بھی انداز طریقہ کار وہ بیان فرمائے گئے کہ وحی کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے کلام کرنا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی فرشتے کو بھیجنا اور اس فرشتے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ان انبیاء تک جو ہے وہ آگے پہنچتا رہا۔ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ ارشاد فرمایا، اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الوحی، حضور پر کیسے ابتدا ہوئی وحی کی، وحی کا آغاز کیسے ہوا؟ تو ارشاد فرماتی ہیں الرؤیا الصالحہ، کہ ابتداً سچے خوابوں کے ذریعے، رؤیا صالحہ یعنی خواب میں، نیند میں، ان سچے خوابوں کے ذریعے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا اور وحی کا آغاز ہوتا ہے۔ اور وہ کیسے ارشاد فرمائے، کہتے ہیں فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيًا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلُ فَلَكِ الصُّبْحِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی دیکھتے، صبح اس کی تعبیر بڑی روشن ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی تعبیر صبح روشن کی طرح بالکل واضح ہو جاتی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ابتدا اور آغاز جو ہوا ان چیزوں کا، وحی کے ظہور کا، گویا کہ تو وہ پہلے آپ پر آپ کو خواب آتے تھے، اور وہ سچے خواب، وہ صادق خواب اور وہ صالح خواب، یعنی اچھے، نیک اور سچے خواب۔ اور یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نبی کے خواب ان شیطان کی ملاوٹ، شیطان کی اس کے اندر عمل دخل سے بالکل جو ہے وہ پاک اور صاف، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے، یعنی ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، جو خواب میں مجھے دیکھے اس نے حق ہی دیکھا ہے، کیونکہ میری صورت میں شیطان نہیں آ سکتا۔ شیطان اور صورتیں تو سب بنا سکتا ہے، کسی اچھے آدمی کی بھی صورت میں آ سکتا ہے، کسی ولی کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، کسی نیک آدمی کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صورت میں شیطان نہیں آ سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو اختیار نہیں کر سکتا، تو حضور کے خواب میں یوں کیفیات کا آنا کہ شیطان کا عمل دخل ہو جانا، یہ تو بہت ہی بعید از عقل یہ چیزیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ابتدا اور آغاز ہوا وہ ان خوابوں کے ذریعے سے ہوا۔ اور یہ بات یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین، ربیع النور شریف، ربیع الاول شریف کی آمد ہے۔ یہاں اس مناسبت سے ایک بات میں ذکر کرتا جاؤں کہ وحی کی ابتدا، آغاز، باقاعدہ جو نزول ہوا وہ غار حرا کے اندر، جو وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، حضرت جبریل امین جو لے کر پیغام آئے، وہ رمضان شریف کے دن تھے، اور رمضان میں ہی آپ غار حرا کے اندر تھے۔ اگرچہ رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھوک کی حالت، کیفیت میں آپ رمضان وہیں گزار رہیں گے یہ رمضان کے وقت، تو رمضان آپ بھوک کی حالت میں غار حرا میں گزار رہے۔ تو اس حالت اور کیفیت کو اللہ نے رمضان کے ہی روزے فرض کیے ہیں امت پر، اس لوگوں پر فرض کیے، نبی کریم علیہ السلام کی امت پر فرض کیے، رمضان کے روزے فرض کیے۔ یہ حضور علیہ السلام کی اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے اور اس ادا کو ادا کرنے کے لیے کہ میرے محبوب حرا کے اندر، غار حرا میں بھوک کی حالت میں تھے، تو اسی ادا کو ادا کرانے کے لیے رمضان کے روزے ہم پر وہ فرض ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں آپ جب یہ پہنچے اور پھر وحی کا آغاز ہوا تو وہ رمضان میں ہوا۔ میں بات کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ربیع الاول سے کتنی مناسبتیں ہیں۔ وحی کے ظہور کی علامات جو واضح ہوئی پہلے، وہ ظہور تقریباً 6 مہینے تک یہ رؤیا صالحہ کا سلسلہ رہا، خوابوں کا سلسلہ، یہ 6 مہینے کا عرصہ تھا۔
اور رمضان سے پیچھے بیک 6 مہینے جائیں تو ربیع النور شریف بنتا ہے. تو ربیع الاول شریف گویا کہ نبوت کے ان علامات کے ظہور اور وحی کی ان علامات کا ظہور جو ہو رہا ہے وہ ربیع الاول سے شروع ہوا. تو اس کو بھی نسبت ہے ربیع الاول سے ایک بہت بڑی نسبت ہے. تو دوسری بات، نبی کریم علیہ السلام کا ہجرت کرنا. آپ ہجرت کر کے جب گئے تھے تو ادھر سے آپ نکلے ہیں کچھ مہینے پہلے، لیکن مدینہ منورہ کے اندر جب آپ داخل ہوئے ہیں تو وہ مہینہ ربیع النور شریف کا تھا. تو وحی کے معاملات کی ابتدا بھی گویا کہ ربیع النور، تکمیل ہجرت وہ بھی ربیع النور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا وہ بھی ربیع الاول شریف، اور حضور علیہ السلام کا پردہ فرمانا وہ بھی ربیع الاول شریف. گویا کہ ان 4 چیزوں کو یہ بطور خاص اس سے نسبت اور تعلق ان میں موجود ہے ربیع الاول شریف کے حوالے سے. اور ہم چونکہ اسی مہینے میں آپ داخل ہونے ہی والے گئے تو ضرور اس عزم کے ساتھ اس مہینے میں آپ داخل ہوئیں اور اس مہینے کو اس طریقے سے ہم گزاریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہوئے. ہمارے ایک سائل اسلامی بھائی نے جو یہ سوال پوچھا کہ وحی کی کیفیات کیا ہوتی تھی. وحی کی کیفیات حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں سخت سردی کے دنوں، سخت سردی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو میں دیکھتی آپ کی پیشانی مبارک پر پسینے آ جاتے تھے سخت سردی میں. اب ایک کیفیت یہ بھی ہوتی، ایک کیفیت یہ کہ آپ اگر اونٹ پر سواری کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو وحی اگر نازل ہوتی تو وہ اونٹنی بیٹھ جاتی. علماء لکھتے ہیں اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بیچ میں واسطہ ہے آپ کے قلب منور پر وحی نازل ہو جاتی ہے کہ اونٹنی بیٹھ جاتی ہے اور چیز کو برداشت گویا کہ کر لیا جاتا ہے. لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیچ میں واسطہ یہ سلسلہ نہ ہو تو قرآن تو یہ فرما رہا ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. لیکن قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں سلام کہ آپ وحی کے نزول کا وہ مقام قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنا تو اٹھنی بیٹھ جاتی. وحی جب آپ پر نازل ہوتی تو بعض اوقات یہ کیفیات بھی ہوتی کہ ایک صحابی کہتے ہیں حضور اسلام میری ران پر سر مبارک رکھ کے آرام فرما رہے تھے کہ وحی کا نزول ہونا شروع ہوا اور مجھے ایسا ڈر لاحق ہوا کہ کہیں میری ران ہی نہ ٹوٹ جائے، میری ٹانگ ہی نہ ٹوٹ جائے. ایسا یعنی خطرہ محسوس ہونا، ایسی ایک طاقت کا محسوس ہونا کہ کچھ چیز کا نزول ہو رہا ہے، کچھ بوجھ ایسا ہے. تو یہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کا کیا کہنا ہے کہ آپ پر وحی کا نزول ہوتا رہا. تو یہ وحی کی کیفیات ہوتی. وحی بعض اوقات پہلی وحی نازل ہوئی پھر کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ رکا، اس میں بھی اللہ کی بہت حکمتیں تھیں اور دل میں اشتیاق کا پیدا کرنا، نئے کسی حکم کو یعنی تدریجاً قرآن کا چونکہ نزول ہوا ہے ایک حکم کے بعد دوسرے حکم کا انتظار رہنا، قلب مبارک کے اندر اشتیاق پیدا کرنا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پریشان ہو گئے تھے کہ وحی کا سلسلہ کیوں موقوف ہو گیا. حضرت جبریل امین آپ کے پاس آتے رہتے تھے اور انہوں نے آ کے آپ کو ارشاد آپ کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے رہتے، آپ کو تسلی دیتے رہتے، جس سے آپ کی دلی وہ کیفیت وہ ختم ہو جایا کرتی تھی. نبی کریم علیہ السلام پھر دوبارہ غار حرا کی طرف چلے گئے کچھ دنوں بعد، تو پھر دوبارہ وہاں وحی کا یہ پھر پیغام آ جاتا ہے اور وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. بعض نے اس کی مدت 3 سال بھی بیان کی ہے، لیکن زیادہ علماء نے راجح قول کے مطابق وحی رکنے کی مدت یہ 40 دن بیان کی ہے کہ 40 دن یہ وحی کا سلسلہ موقوف رہا اور اس میں اللہ کی یہ حکمتیں تھیں. پھر اس کے بعد دوبارہ یہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج سلسلہ منازعہ کیا وحی کی ابتدا، وحی کا آغاز کیسے ہوا، اور آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں شان نزول. آپ اس بارے میں ضرور اپنے سوالات، اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے ہمیں، اور آپ کے تاثرات کیا ہیں، آپ اس سلسلے میں اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں. آپ ضرور اپنے مشورے اور آراء سے ہمیں نوازتے رہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو
دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے اور ہم سب کو دین متین کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. قرآن قرآن